السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ الحجرات آیت نمبر 12۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ اس سورت کی 5ویں آیت ہے جس کا آغاز یا ایہا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیے تو پھر یاد رکھو تم ایمان والے نہیں ہو۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو۔ اجتنبو بچو، اجتنبو بچو، کثیرن بہت سے، کثیرن بہت سے، من الظن گمان سے۔ اجتنبو کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے بچو۔ ان بے شک، بعض الظن، بعض معنی ہوتا ہے کچھ، اور الظن معنی گمان۔ ان بعض الظن، بے شک بعض گمان، اثم گناہ ہیں، اثم گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، واو اور لا نہیں، تجسسوا جاسوسی کرو۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب، اور نہ غیبت کرے۔ ولا یغتب، اور نہ غیبت کرے۔ بعضکم، تمہارا بعض، بعضکم تمہارا بعض، بعضاً بعض کی۔ ایحب، کیا، یحب پسند کرتا ہے، کیا، یحب پسند کرتا ہے۔ احدکم، کم معنی تم، اور احد کوئی ایک، احدکم تم میں سے کوئی۔ ایحب احدکم، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی۔ ان یأکل، ان معنی ہوتا ہے یہ کہ، یأکل کھائے، ان یأکل یہ کہ کھائے، لحم گوشت، لحم گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا۔ اوپر بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا، تو اخ معنی کیا ہوتا ہے بھائی، اخیہ اپنے بھائی کا، لحم اخیہ اپنے بھائی کا گوشت، میتن جب کہ وہ مردہ ہو، میتن جب کہ وہ مردہ ہو، فکرہتموہ پس تم اسے ناپسند کرتے ہو، فکرہتموہ پس تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ فا معنی پس، کرہتمو تم ناپسند کرتے ہو اسے۔ واتقوا اور ڈرو، واتقوا اور ڈرو، اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیم بے حد رحم والا ہے، رحیم بے حد رحم والا ہے۔ آیت نمبر 11 کے اندر آپ نے یہ بات سنی تھی اور پڑھی تھی کہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ کب خراب ہوتے ہیں؟ جب ایک دوسرے کا مذاق کوئی اڑائے، ایک دوسرے پر عیب لگائے، اور ایک دوسرے کو برے القابوں کے ساتھ پکارے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر وہ چیزیں جو ایک دوسرے کے سامنے یعنی ظاہر ہو سکتی تھی، یعنی کسی کا آپ نے مذاق اڑانا ہے تو کسی کے سامنے ہے، اور اسی طرح اگر آپ نے نام اس کا بگاڑنا ہے تو وہ بھی کسی کے سامنے، اگر عیب لگانا ہے تو وہ بھی کسی کے سامنے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان 3 چیزوں سے منع کیا ہے جو دوسرے بھائیوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور انہیں اس بات کی خبر تک بھی نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 بدگمانی،
نمبر 2 جاسوسی اور نمبر 3 غیبت۔ یہ تینوں کام انتہائی کمینگی اور بزدلی والے ہیں، کیونکہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس میں یہ جرأت ہی نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے سامنے آ سکے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان چیزوں سے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اسم، کیونکہ کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ گمان کیا ہوتے ہیں؟ گمان ہوتے ہیں، اس لیے بہت سے گمان سے بچو۔ اب ظن اس کی کئی قسمیں ہیں، یاد رکھیں۔ ایک ظن وہ ہوتا ہے جو ظن غالب کہلاتا ہے۔ ظن غالب کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی دلیل یا مضبوط علامت کے ساتھ قوی ہو جائے اور اس پر عمل کرنا درست ہے۔ شریعت کے اکثر احکام اسی پر مبنی ہیں اور دنیا میں تقریباً تمام کام اسی پر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر عدالتوں کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں، گواہوں کی جو گواہی ہوتی ہے، یا آپس میں جو لین دین ہوتے ہیں، ٹیلی فون اور خطوط کے ذریعے سے جو اطلاعات ایک دوسرے کو پہنچائی جاتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ دلیل ہوتی ہے، مضبوط علامت ہوتی ہے کہ اس شخص نے یہ کام کیا ہے۔ اس کو ظن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مخالف جانب میں تھوڑا سا ادنا سا یہ امکان ہوتا ہے، ادنا سا امکان ہو سکتا ہے کہ گواہ کی گواہی درست نہ ہو، شاید اطلاع دینے والا جھوٹ بول رہا ہو یا راوی کو کوئی غلطی لگ گئی ہو، لیکن اس امکان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کیونکہ اگر اس امکان پر آپ جائیں گے تو دنیا کا پھر کوئی بھی کام وہ نہیں ہو سکے گا۔ اگرچہ یہ کیا ہے، پوری کوشش کے بعد دلائل کے ساتھ علم حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر لفظ ظن کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ظن غالب۔ دوسری ظن کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے دل میں ایک خیال آ کر ٹھہر جاتا ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے دل میں اس کے ہونے یا نہ ہونے کا امکان برابر ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ شک۔ جب یعنی دل میں اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو، اس کو شک کہلاتا ہے۔ اگر اس کے ہونے کے امکان اس کے نہ ہونے کے امکان سے کم ہو تو پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ وہم کہلاتا ہے۔ تو ظن کی یہ صورتیں مذموم ہیں اور ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے، اور قرآن مجید نے انہی ظن کا تذکرہ کیا، جیسا کہ سورہ نجم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، کہ بعض گناہ کیا ہیں؟ بعض گمان گناہ ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث، کہ لوگوں گمان سے بچو کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ جھوٹی بات اس لیے کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے متعلق بدگمانی کرتا ہے تو وہ دلیل کے بغیر فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے ایسا ہے، حقیقت میں وہ شخص ایسا نہیں ہوتا، اس لیے اس فیصلے کو جھوٹ کہا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اس نے بغیر کسی قرینے، بغیر کسی سبب سے، صرف اپنے نفس، اپنی خیال یا شیطان کی وجہ سے اس نے اس کو برا قرار دے دیا، حالانکہ وہ نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ۔ اور اس آیت میں ایسے گمان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے جو بے دلیل ہو، جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بظاہر نیک ہے، صالح ہے، اور اس کے عیوب جو ہیں ان پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو عام مشاہدہ کیا ہے کہ وہ پاک دامن کہلائے گا، امانت دار کہلائے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص اس کو کہے کہ جی یہ بددیانت ہے، یہ گناہ گار ہے، اور اس چیز کی کوئی دلیل اور علامت بھی موجود نہ ہو، تو یہ گمان رکھنا حرام ہے، یہ بدگمانی رکھنا ایسے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ اگر دلیل موجود ہے تو پھر رکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہے تو پھر جائز ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر عنوان بھی قائم کیا ہے کہ باب ما یجوز من الظن، کہ وہ گمان جو جائز ہیں۔
اور اس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں فلاں فلاں کے متعلق گمان نہیں کرتا کہ وہ ہمارے دین میں سے کچھ بھی جانتے ہیں۔ تو لیث جو راوی ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں آدمی کیا تھے؟ منافق تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ جو جائز گمان تھا اور اس کی علامات اور دلیلیں واضح تھی، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، جس طرح دوسرے مسلمان کے حق میں بدگمانی کرنا منع ہے، اسی طرح خود مسلمان کو بھی لازم ہے کہ وہ ہر ایسے کام سے اجتناب کرے جس سے کسی کے دل میں اس کے متعلق برا گمان پیدا ہو۔ جیسا کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام کے پاس سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں مسجد کے اندر، اور آپ کی اور بھی بیویاں تھیں۔ جب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگیں تو آپ نے ان کو کہا کہ جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں۔ ان کا جو مکان تھا وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی میں تھا۔ تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ نکلے تو آپ کو دو انصاری راستے میں ملے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور آگے بڑھ گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا کہ تعالیٰ انہا صفیہ بنت حیی، کہ ادھر آؤ، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے متعلق برا گمان کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان میں خون کے پھرنے کی طرح پھرتا ہے۔ وانی خشیت ان یلقی فی انفسکما شیئا، تو مجھے ڈر لگا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو کلیئر کر دیا، واضح کر دیا تاکہ بدگمانی پیدا نہ ہو۔ تو اس لیے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں منع فرمایا وہ کیا ہے؟ اے لوگو، ایمان والو، اکثر گمان سے بچو، کیونکہ کچھ گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات، ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرنا۔ تجسس کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے ہاتھ سے ٹٹولنا، جاسوسی کرنا، تجسس، خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ اب یہ جاسوسی انسان کیوں کرتا ہے؟ جب کسی کے بارے میں اس نے برا گمان رکھا ہو۔ برا گمان ہوگا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جاسوسی ہوگی۔ اور یہ جاسوسی یاد رکھیں ایمانی مودت، ایمانی اخوت کے سراسر خلاف ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ ایک مسلمان کے اگر آپ کو عیوب پتہ ہیں، ان عیوب کے اوپر بھی پردہ ڈالنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، ولا تحسسوا، ٹو نہ لگاؤ، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، 4880 نمبر یہ روایت ہے، بابن فی الغیبہ کے اندر۔ کیا فرمایا کہ اے ان لوگوں کی جماعت جو اپنی زبان کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں ابھی تک داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ہی ان کے چھپے ہوئے عیبوں کا پیچھا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیبوں کا پیچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کا پیچھا کرے گا، اور جس کے عیبوں کا پیچھا اللہ تعالیٰ کرے وہ اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دے گا۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اصلاح کی نیت سے جاسوسی کرتا ہے، لیکن یہ اصلاح کا طریقہ نہیں، اس سے آپس میں دشمنیاں، نفرتیں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اصلاح نہیں ہوتی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے یقیناً جب تو لوگوں کے عیبوں کا پیچھا کرے گا تو انہیں خراب کر دے گا، یا آپ نے یہ فرمایا قریب ہے کہ تو انہیں خراب کر دے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی بات تھی جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے سنی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے ساتھ بہت نفع دیا کہ انہوں نے 20 سال شام کی عمارت کی اور 20 سال پورے عالم اسلام پر خلافت کی، اور رعایا کو ان سے کوئی خاص شکایت پیدا نہیں ہو سکی۔ جب جس طرح کوئی دلیل یا قرینہ موجود ہو تو بدگمانی کی کیا ہے؟ گنجائش ہے۔ اسی طرح اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی جاسوسی کرنا یا امن و امان کی خرابی کا باعث بننے والوں کی جاسوسی کرنا یہ جائز ہے۔ اور آگے تیسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یغتب، اب غیبت کو
کس سے نکالا ہے؟ غیب، غین یا با، یعنی کسی کے غائب ہونے کی حالت میں اس کی وہ بات کرنا جس کا ذکر اسے ناپسند ہو۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا تھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارا اپنے بھائی کا ذکر ایسی چیز کے ساتھ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ بتائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی یہ غیبت کہلائے گی؟ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، جو تو بات کہہ رہا ہے اگر اس کے اندر موجود ہے فقد اغتبتہ، تو تم نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں فقد بَهَتَّهُ، تو تو نے کیا ہے اس کے اوپر بہتان لگایا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر غیبت سے نفرت دلوائی ہے کئی طریقوں کے ساتھ۔ ایک اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر کیا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، غور کرو کہ اس میں غیبت کے ساتھ کسی بھائی کی عزت اور آبرو تار کرنے کو انسان کا گوشت کھانا قرار دیا، پھر کسی دوسرے انسان کا نہیں بلکہ اپنے بھائی کا، اور وہ بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ، تو یعنی ایسی شدید قابل نفرت چیز سے محبت کرنے کی آر دلاتے ہوئے پوچھا کہ اتنی گندی اور مکروہ چیز سے تو شدید نفرت ہونی چاہیے تھی، تو کیا تم نفرت کے بجائے اس سے محبت کرتے ہو؟ اور پھر احدکم کہا، یعنی کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے، یعنی کروڑوں لاکھوں میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے اور یقیناً نہیں کرتا، فکرہتموہ، اللہ کہتا ہے اگر وہ تمہارے سامنے چیز پیش کی جائے تو یقیناً تم اس سے کیا کرو گے؟ نفرت کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غیبت کو مردے بھائی کا گوشت کھانے کے ساتھ جو تشبیہ دی وہ اس طرح ہے کہ جس طرح مردہ اپنا گوشت کھانے سے کسی کو ہٹا نہیں سکتا، اسی طرح غیبت جس کی جا رہی ہوتی ہے وہ پاس موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اسی طرح یاد رکھیے غیبت سننا بھی حرام ہے، غیبت سننی بھی نہیں چاہیے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے الاذکار کے اندر غیبت کی تفصیل بیان کی ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہوں کہ وہ چیز اس کے بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہو یا دین کے ساتھ، یا دنیا سے اس کی شکل و صورت کے بارے میں ہو یا اخلاق کے، اس کے مال اولاد والدین اور بیوی بچوں کے متعلق ہو یا اس کے لباس چال ڈھال بول چال خندہ پیشانی یا ترش روئی کے متعلق، غرض اس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا ذکر جو اسے ناپسند ہو غیبت کہلاتی ہے۔ پھر چاہے یہ ذکر زبان سے کیا جائے یا تحریر سے، اشارے سے ہو یا کنائے سے ہو، تمام صورتوں میں غیبت ہے۔ پھر وہ اشارہ چاہے آنکھ سے ہو یا ہاتھ سے ہو، سر کے ساتھ ہو یا جسم کے کسی بھی حصے کے ساتھ ہو، تمام کو امام نووی رحمہ اللہ نے غیبت کے اندر شمار کیا ہے۔ اب بدن کی غیبت کیا ہے کہ مثال کے طور پر اس کی تنقیص کرے۔ پہلے یہ بات سمجھ لیں، ایک اصول قاعدہ کہ کوئی بھی حرکت جس کا مقصد کسی مسلمان بھائی کی تنقیص ہو وہ غیبت کہلاتی اور یہ حرام ہے۔ اب اس کے بدن کی غیبت کیا ہے کہ کسی کو اندھا، لنگڑا، کانا، گنجا، ٹھگنا اور لمبوترا، کالا، کبڑا یا اس طرح کا کوئی اور لفظ اس کے لیے استعمال کرے۔ دین کے اندر غیبت کیا ہے؟ اس کو فاسق کہنا، چور کہنا، خائن کہنا، ظالم کہنا، نماز میں سست کہنا، پلید کہہ دینا، ماں باپ کا نافرمان کہہ دینا یا بدمعاش کہہ دینا۔ دنیا کے بارے میں اس کو نکما کہنا، باتونی کہنا، پیٹو کہنا۔ اخلاق کے متعلق اسے بدخلق، متکبر، ریاکار، جلد باز، سڑیل، بزدل۔ اور والد کے متعلق یعنی جو قومیں ہیں جیسے کہ موچی، کالا، حبشی، جولاہا، یہ کہنا۔ اور زبان، ہاتھ اور جسم کی ساتھ غیبت کی ایک صورت کیا ہے؟ اس کی نقل اتارنا۔ مثال کے طور پر وہ اٹک اٹک کے بات کرتا ہے
یا ناک میں بات کرتا ہے تو آپ اسی انداز سے بات کریں، یا لنگڑا کر وہ چلتا ہے تو اس طرح آپ چلنا شروع کر دیں، چھوٹے قد کا ہے تو اس طرح نقل اتاریں، وہ کبڑا ہے تو اس انداز میں چلیں، تو یہ ساری غیبت ہے۔ لیکن کچھ ایسے اوقات ہیں جس کے اندر کسی مسلمان بھائی کی غیبت جائز ہو جاتی ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ جب دین کا کوئی ضروری مقصد اس کے بغیر حاصل نہ ہوتا ہو تو اس وقت جائز ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی اور 6 موقع انہوں نے نقل کیے۔ نمبر 1، ظلم پر فریاد کرنا، یعنی مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بات کرے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، تو بہتر یہ ہے کہ وہ بادشاہ یا قاضی یا کسی ایسے بندے کے پاس جو اس کو مظلوم کو اس کا حق دلوا سکے، ظالم کو اس کے ظلم سے روک سکے، تو بیان کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ نمبر 2، کسی گناہ یا برے کام سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اس کے ساتھ مل کر یا خود اسے روک سکے۔ اگر اس سے مقصد اس کی تذلیل ہے تو پھر یہ حرام ہے، اگر تذلیل نہیں ہے تو پھر جائز ہے، اور اس کے اوپر دلائل امر بالمعروف والنہی عن المنکر والے آیات اور احادیث ہیں۔ نمبر 3، فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے پاس کسی کا نقص ذکر کرنا، جیسا کہ ہند بنت عتبہ آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے اپنے خاوند ابو سفیان کے بارے میں آ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا تھا، اور آپ نے پھر مسئلہ بیان کر دیا، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اس کا عیب کیوں بیان کیا۔ اور نمبر 4، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انہیں شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی سے آگاہ کرنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے سیدہ عائشہ کو فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو، لیکن یہ خاندان کا برا آدمی ہے، کیوں؟ تاکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بچ جائیں۔ اور نمبر 5، جو شخص کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، لوگوں کو لوٹتا ہو، علانیہ شراب پیتا ہو، تو اس کے اس گناہوں کا ذکر کرنا جائز ہے، جس کو خود بھی وہ نہیں چھپا رہا تو آپ بھی اس کو بیان کر دیں۔ نمبر 6، کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو گیا اور اس کے بغیر اس کی پہچان نہ ہوتی ہو اور وہ اسے برا بھی نہ سمجھتا ہو تو پھر یہ جائز ہے، جیسا کہ بعض محدثین کے القاب ایسے موجود ہیں۔ اور یہاں سے ایک اور بات اس آیت سے یہ ثابت ہو گئی کہ مسلمان کی غیبت ناجائز ہے، لیکن کافر جو ہے اس کی غیبت کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تقوی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ان تینوں کاموں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔